امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے مشورے کے مطابق، حضرت حسن کی اجازت کے مطابق، حضرت حسن کے تعاون کے مطابق جب قدم آگے بڑھایا تو اسلام مٹنے کے بجائے، دین کم ہونے کے بجائے 64 لاکھ اور 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، شریعت پھیل گئی، دین پھیل گیا اور اسلام آگے بڑھتا رہا۔ امریکہ میں اسلام پہنچا، فرانس میں اسلام پہنچا، افریقہ میں اسلام پہنچا اور جناب والا افغانستان کے پہاڑوں پر اسلام پہنچا، پاکستان میں اسلام پہنچا، ملتان اور پشاور تک میرے پیغمبر کا دین پہنچایا گیا، میرے پیغمبر کی شریعت پہنچائی گئی، میرے پیغمبر کے ختم نبوت کو آگے بڑھایا گیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا،
یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، کتاب اللہ کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، حق تعالی شانہ نے ان آیت مبارکہ میں سرور کائنات سرکار دو جہاں، رحمت دو عالم، حبیب دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ کے ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، ماننا، جاننا، سمجھنا، اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے امام الانبیاء بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا اور خاتم النبیین بنا کر رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، اور سارے نبیوں کا سرتاج بنایا۔ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں سینکڑوں مقامات پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن روز اول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کرسی پر ڈاکہ مارنے کی کوشش ہوتی گئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ کذاب اور دیگر، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ان کا خاتمہ فرمایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں وفاداروں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے، آپ کی ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے ختم نبوت کے دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، ان کو نیست و نابود کیا، اور انہیں اس دنیا میں بھی ضلالت اٹھانی پڑی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائیں گے۔ لیکن پوری دنیا میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو
میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ اس طرح جیسے ہی دشمنان اسلام مختلف طور و طریقوں سے ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اہل اسلام کے دل و دماغ سے ختم نبوت کے مسئلے کو کمزور کرنے کے در پہ ہوئے ہیں۔ ملکوں اور شہر گاؤں یہ کوشش چلتی جا رہی ہے کہ کس طرح ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے، کس طرح پروانے رسالت کے شمع رسالت کے پروانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے، کس طرح ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اس مسئلے کو کمزور کیا جائے، تاکہ اہل اسلام مسلمان ہونے کے باوجود اپنے عقیدے میں کمزوری پیدا کریں، اہل اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے باوجود اپنے عقیدے میں ایمان میں کمزوری کا شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ذریعے سے قرآن کی آیات سے اہل اسلام کو قیامت تک آنے والی انسانیت پر واضح کیا کہ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی آخری اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات میں اپنی مبارک زبان سے آیات قرآن کے ذریعے اہل اسلام کو ایمان والوں کو آگاہ فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ رب ذوالجلال اس ساری حکمت و دانائی پر نظر رکھتے ہیں اور سارا علم جانتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیسے بنایا اور ختم نبوت کی مہر آپ کو عطا فرما دی۔ اب کوئی دنیا کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل مانگنے کے بجائے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق روز اول سے آج تک شہر ملک اور قریہ موجود ہیں جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، ختم نبوت پر پہرا دینا جانتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے نبوت کو ختم فرما دیا،
یہ مسلمانوں کا، اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے۔ جب تک ختم نبوت کا یقین اور ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، اس وقت تک مسلمان کامل ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ لہذا اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنے بچوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں اس بات کو آگے پھیلائیں، آگاہی دیں کہ میرے آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، چاہے وہ جس نام سے ہو، جس شکل سے ہو، جس روپ میں ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو معلوم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا؟ ایک جواب تو آپ کے سامنے قرآن کریم دے چکا ہے کہ جناب آپ آخری نبی ہیں، لیکن ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا، ہر رسول کے بعد رسول آیا، ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر آیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ اس لیے کہ جب پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے، جب نبی دنیا سے جاتا تھا اس کا دین ختم ہو جاتا تھا، جب نبی دنیا سے جاتا تھا اس کی شریعت ختم ہو جاتی تھی، جب نبی دنیا سے جاتا تھا اس کا طریقہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے جدا ہیں، سارے رسولوں سے جدا ہیں، سارے پیغمبروں سے جدا ہیں۔ وہ نبی جب دنیا سے چلے گئے ان کا دین ختم ہو گیا، میرا نبی دنیا سے گیا، دین ختم نہیں ہوا۔ وہ نبی جب اپنے وقت کی نبوت کا اپنا نصب العین اور اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی، ان کا دین ختم ہو گیا، ان کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، شریعت میں تحریف کر دی گئی اور دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی گئی۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، معاملہ جدا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا، جو دعوت پھیلائی، جو شریعت پھیلائی، وہ شریعت ختم نہیں ہوئی، وہ دین ختم نہیں ہوا، وہ مذہب ختم نہیں ہوا، وہ شریعت ختم نہیں ہوئی۔ کہ کس طرح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دور نبوت میں مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق آیا تو دین مٹنے کے بجائے 9 لاکھ سے بڑھ کر 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کی خلافت قائم ہوئی۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے، میرے پیغمبر کا دوسرا خلیفہ جب دنیا میں تشریف لائے، فرمایا کہ اس وقت 11 لاکھ مربع میل ختم ہونے کے بجائے اور اسلام بڑھتا چلا گیا، دین پھیلتا چلا گیا، شریعت پھیلتی چلی گئی اور 11 لاکھ مربع میل سے لے کر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی خلافت قائم ہو گئی۔ جب فاروق اعظم دنیا سے شہید ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، دشمنان اسلام نے فاروق اعظم کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد میرے پیغمبر کے پروردہ، میرے پیغمبر کے عاشق زار، میرے پیغمبر کے دوہرے داماد، میرے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی، میرے پیغمبر کے وہ صحابی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان تو وہ ہے جس سے رب کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی تشریف لائے۔
22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत जो फैली हुई थी, इस्लाम की जो सल्तनत थी, उसमें इजाफा होता चला गया और 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, दीन फैलने लगा, शरीयत फैलने लगी और दीन सारी दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। इसलिए कि उस्मान गनी की खिलाफत कायम हुई। जब उस्मान गनी को लोगों ने शहीद कर दिया, हज़रत अली अल मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए, 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुकूमत कायम रही। हज़रत हसन तशरीफ़ लाए, इस्लाम की हुकूमत 44 लाख मुरब्बा मील पर कायम रही। फिर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के ऐन मुताबिक हज़रत हसन ने, पैगंबर के नवासे ने, फ़ातिमा के लख्त जिगर ने, हज़रत अली शेर खुदा के शेर बेटे ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी, उन्हें बुलाया और उनके हाथ पर बैठ करके खिलाफत की इजाज़त उनको दे दी। जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर के सहाबी, मेरे पैगंबर के जलीलुल क़द्र सहाबी और मेरे पैगंबर के राजदार, मेरे पैगंबर के नबुव्वत को लिखने वाले अमीर मुआविया तशरीफ़ लाए, तो जहाँ 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था, 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैला हुआ था, शरीयत फैली हुई थी, दीन फैला हुआ था, दीन बढ़ता जा रहा था, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन के मशवरे के मुताबिक, हज़रत हसन की इजाज़त के मुताबिक, हज़रत हसन के ताउन के मुताबिक जब कदम आगे बढ़ाया तो इस्लाम मिटने के बजाय, दीन कम होने के बजाय 64 लाख और 65 हज़ार मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, शरीयत फैल गई, दीन फैल गया और इस्लाम आगे बढ़ता रहा। अमेरिका में इस्लाम पहुंचा, फ्रांस में इस्लाम पहुंचा, अफ्रीका में इस्लाम पहुंचा और जनाबे वाला अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर इस्लाम पहुंचा, पाकिस्तान में इस्लाम पहुंचा, मुल्तान और पेशावर तक मेरे पैगंबर का दीन पहुंचाया गया, मेरे पैगंबर की शरीयत पहुंचाई गई, मेरे पैगंबर के ख़त्म नबुव्वत को आगे बढ़ाया गया। सवाल होता है कि जनाबे वाला मेरे पैगंबर से पहले जितने नबी आए उनके बाद शरीयत ख़त्म हो गई, दीन ख़त्म हो गया, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन ये पैगंबर जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दीन फैलता जा रहा है, शरीयत फैलती जा रही है, नबी की सुन्नतें फैलती जा रही है। मैंने जवाब में कहा कि जब वो नबी आए, नबी तो आए थे लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं था, नबी तो आए थे उस्मान गनी नहीं था, नबी तो आए थे फारूक आज़म जैसी शख्सियत नहीं थी, नबी तो आए थे अली शेर खुदा नहीं था, नबी तो आए थे बिलाल हबशी जैसे लोग नहीं थे, नबी तो आए थे लेकिन सलमान फारसी जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी नहीं था, नबी तो आए थे लेकिन सुमैया वो शख्सियत, वो खातून जो 2 टुकड़े हो जाती है लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ती, वो शख्सियत, वो खातून हज़रत ज़ुनैरा जिसकी आंखें निकाली गई लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा, नबी तो आए थे लेकिन सुमैया जैसी खातून नहीं थी, खनसा जैसी खातून नहीं थी, आयशा सिद्दीक़ा जैसी खातून नहीं थी, हज़रत सलमा नहीं थी, उम्मे हबीबा नहीं थी, हज़रत सफ़िया नहीं थी, हज़रत ज़ैनब नहीं थी, रुक़ैया उम्मे कुलसूम नहीं थी, हज़रत बीबी फ़ातिमा नहीं थी, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत अता फरमाई, जिनको आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का ऐसा जनाब दर्स दिया, ऐसा सबक दिया कि रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा कि मेरे पैगंबर तूने अपने दावत व तबलीग के ज़रिए से, अपनी जद्दोजहद के ज़रिए से, अपनी कोशिश के ज़रिए से जो जमात तैयार की है, जो जमात को फैलाया है, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये तेरी जमात नहीं पैगंबर, ये मेरी जमात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपका दीन फैलता चला गया, आपकी शरीयत फैलती चली गई। मेरे पैगंबर को रब्बुल आलमीन ने ऐसे साथी अता फरमाए जो गार में भी साथ रहे, जो बाज़ार में भी साथ रहे, जो गलियों में भी साथ रहे, जो जंगल में भी साथ रहे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में, उनके मानने वालों के बारे में आपने सुना होगा। कुरान की गवाही आज भी कुरान के सफ़ात में मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा था फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि ए मूसा जहाँ पे लड़ाई है, जहाँ पे जंग है, जहाँ पे जिदाल है, जहाँ पे मुकाबला है,
تو جا، تیرا رب جانے، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسے صحابہ عطا فرمائے، میرے پیغمبر کو ایسے جانثار عطا فرمائے، میرے پیغمبر کو ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں میں 70 صحابی شہید ہوئے، حنین کے وادیوں میں 9 صحابی شہید ہوئے، خندق کی کھائیوں میں 13 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 65 صحابی شہید ہوئے۔ میرے پیغمبر کو رب العالمین نے ایسے ساتھی عطا فرمائے، ایسے شاگرد عطا فرمائے، ایسے جانثار عطا فرمائے، ایسے وفادار عطا فرمائے کہ جو نبی کی شریعت کو لے کر آگے چلتے رہے، نبی کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور پہاڑوں پر اسلام زندہ ہو گیا، بازاروں میں اسلام زندہ ہو گیا، دریا کے کناروں پر اسلام زندہ ہو گیا، افریقہ میں اسلام زندہ ہو گیا، امریکہ کے ریاستوں میں بھی اسلام زندہ ہوا، روس کے پہاڑوں پر بھی اسلام کو پہنچا دیا گیا، پاکستان کے پہاڑوں پر بھی اسلام کو پہنچا دیا۔ میرے پیغمبر کے ساتھی عرب سے نکل کر، مدینہ سے نکل کر، مکہ سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے، اور نبی کی شریعت کا جھنڈا لے کر، اور قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں ایسا پھیلا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آپ کی موجودگی میں 9 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی شاگردوں کی محنت سے، آپ کے جانثاروں کی محنت سے، آپ کے صحابہ کی محنت سے 65 لاکھ اور 64,65,000 ساری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے آپ کا پرچم لہرایا، آپ کے دین کو پھیلایا، آپ کی شریعت کو پھیلایا۔ آج اگر ہمیں نماز ملی ہے تو نبی کے صحابہ کی برکت سے، آج ہمیں دین ملا ہے نبی کے صحابہ کی برکت سے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں طریقہ صحابہ نے بتایا، آج روزہ رکھتے ہیں طریقہ صحابہ نے بتایا، آج افطاری کرتے ہیں طریقہ صحابہ نے بتایا، آج لباس پہنتے ہیں نبی کا طریقہ صحابی نے بتایا، آج اگر ہم جناب والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک ایک لمحے کو اور آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ بھی رکھا، محفوظ بھی رکھا، اور پہاڑوں پر پہنچایا، میدانوں پر پہنچایا، جنگلوں میں پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے جب نبوت کا مشن لے کر، اپنے پیغمبر کا مشن لے کر، اپنے پیغمبر کی شریعت لے کر، اپنے پیغمبر کے دین کو لے کر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، وہاں پر مشہور تھا کہ اس جنگل میں درندے رہتے ہیں، یہاں پہ سانپ ہوتے ہیں، یہاں پہ شیر ہوتے ہیں، یہاں پہ چیتے ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے جانثاروں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں گئے، میرے پیغمبر کے صحابہ نے، جانثاروں نے اعلان کیا، او جنگل کے درندوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے چیتوں بھیڑیوں، آج محمد کے غلام اس جنگل میں رات گزاریں گے، آپ یہاں جنگل خالی کر دیں۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، سورج کی طرح یہ بات روشن ہے کہ افریقہ کے جنگلوں سے شیر بھی جا رہا تھا، چیتا بھی جا رہا تھا، سانپ بھی جا رہا تھا، بچھو بھی جا رہے تھے، جنگلی درندے جنگل خالی کر رہے تھے، اس لیے کہ آج یہاں پر محمد مصطفیٰ کے نام لیوا، محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، محمد مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھانے والے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو آگے بڑھانے والے، محمد مصطفیٰ کے پرچم کو بلند سے بلند کرنے والے صحابہ کرام یہاں پہ رات گزاریں گے، جنگل خالی ہو چکا تھا۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فاروق اعظم کے پاس خط آیا کہ دریا نیل کی طرف سے جناب والا مصر کے لوگ پریشان ہیں، ہر سال اس دریا کو روانہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو دریا میں ڈالنا پڑتا ہے۔ فاروق اعظم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ آج ہم پریشان ہیں کہ کس کو دریا میں ڈالیں، کس کو پانی کے حوالے کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچہ اٹھایا، اس پہ خط لکھا دریا نیل کے نام کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو سیدھا سیدھا چل، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا پھر تجھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خشکی کے ہوئے گزارا کر لیں گے، بغیر دریا کے گزارا کر لیں گے۔ جب یہ فاروق اعظم کا خط دریا نیل کے حوالے ہوا، پہلے سے زیادہ روانی ہو گئی، پہلے سے زیادہ جولانی شروع ہو گئی۔ یہ میرے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں کہ جن کے حکم کو اور جن کے خط کو دریاؤں نے مانا،
جنگلوں نے مانا، درندوں نے مانا، شیروں نے مانا، چیتوں نے مانا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جناب والا کیسر و کسرا کو انہوں نے فتح کیا، ایران کو انہوں نے فتح کیا۔ دنیا کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کر دیا۔ رب العالمین کو پتہ تھا کہ میرا آخری نبی آئے گا، اکیلا نہیں آئے گا، اس کو میں صحابہ دوں گا، اس کو جانثار دوں گا، اس کو وفادار دوں گا، اور میرے پیغمبر کے دین کو وہ دنیا میں گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی پہنچا کر دم لیں گے۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب جانتے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد دین نہیں مٹے گا، نبی کے جانے کے بعد شریعت نہیں مٹے گی، نبی کے جانے کے بعد اسلام کا پرچم نہیں گرے گا، بلکہ یہ اور بلند ہوگا، اور بڑھے گا، اور پھیلے گا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھائیں گے، فاروق اعظم آگے بڑھائیں گے، عثمان غنی آگے بڑھائیں گے، علی شیر خدا آگے بڑھائیں گے، حضرت امیر معاویہ آگے بڑھائیں گے۔ جناب والا قیامت تک نبی کی شریعت بھی بڑھتی جائے گی، دین بھی بڑھتا جائے گا، اور اسلام کا پرچم بھی لہراتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں جو نبوت لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، یہ ایک ملک کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ رب نے پہلے اعلان فرما دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے صحابیوں، میرا دین ساری دنیا کے لیے ہے، میری شریعت سارے عالم کے لیے ہے۔ اور آخری خطبے میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کالوں میں، گوروں میں، امیروں میں، غریبوں میں، ہر جگہ پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں کی طرح جواب نہیں دیا کہ جناب ہم تو مکہ کے آگے جانتے نہیں، ہم تو طائف کے آگے جانتے نہیں، ہم تو عرب سے آگے کیسے جائیں گے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آج پاکستان میں، دیگر ملکوں میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور ختم نبوت کی مہر نظر آ رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر بھی عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانثار بھی عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہوئے آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو اور آپ کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔